جی السلام علیکم۔ یہ میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو اس میں نے کچھ وہ بات کی تھی کہ جو بچیوں جو ہے نا ان کی شادی ہوتی ہے تو جناب وہ اگلوں کو بھی مصیبت پہ چڑھاتی ہیں اور اپنے ماں باپ کو بھی مصیبت پہ چڑھاتی ہیں۔ تو یہ کسی نے جی سوال واپس کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بچیاں نہیں اتنی خراب ہوتی جتنی خراب ان کی مائیں ہوتی ہیں، اور کئی بچیوں کی طلاقیں ان کی ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جی بالکل، یہ بات 100% سچ ہے، کیونکہ ایک فیملی تھی ادھر جیٹن پور میں، ہمارے قریبی جاننے والے تھے کہ اسٹیٹ میں ہم لوگ رہتے تھے، تو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی، انہوں نے اس طرح اپنے بیٹے کی شادی کروائی تھی، تو وہ 1 سال کے بعد اس بچی کی مطلب طلاق ہو گئی تھی۔ تو اس میں بھی یہی ریزن تھا کہ جو والدہ محترم ہوتی ہیں نا بیٹیوں کی، تو بیٹیوں کو دے کے تو پھر ان کے پیچھے جناب وہ مونگ بتی کی طرح جناب اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، مطلب اس کو ایڈجسٹ نہیں کرنے دیتے۔ ظاہر ہے وہ ایک بچی جو ہوتی ہے کسی کے گھر سے اپنے گھر سے جب جاتی ہے، تو چاہے اس کا گھر کا ماحول برا بھی ہوگا، دوسروں کا صحیح بھی ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو نا وہ چیز مطلب بری لگے گی۔ اپنے گھر کا ماحول اس کو بہتر لگے گا، اور دوسروں کے گھر کا جو وہ صحیح بھی ہوگا تو اس کو برا لگے گا۔ تو اس لیے میں سب ماؤں سے، سب مطلب جو سسرالی ہوتے ہیں لے کے جاتے ہیں بچیوں کو، ان سے بھی کہتی ہوں، ان کی وہ جو لڑکے کی مائیں ہوتی ہیں، امیوں ہوتی ہیں، ان سے بھی کہتی ہوں، اور لڑکیوں کی امیوں سے بھی کہتی ہوں کہ جناب اپنی بچوں کی شادی کروا کے تو ان کو ذرا نا آپ مطلب ان کو ایڈجسٹ کرنے دیا کریں، ان کو چھوڑ دیا کریں، مطلب کہ اتنا جلدی جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے پھر وہ بڑی ہوتی ہے، پھر وہ اس کا گھر تو وہی ہوتا ہے جو پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ تو پیچھے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ بیٹیوں نے دوسروں کے گھر جانا ہوتا ہے، تو پھر وہاں جا کے انہوں نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا، تو ان کو نا وہاں ایڈجسٹ کرتے ہوئے وقت لگتا ہے تھوڑا، ہر چیز کو نا وقت دینا چاہیے۔ میں نے اکثر دیکھا کہ سال 6 مہینے گزرتے ہیں، 2 سال گزرتے ہیں، تو کسی بچی کو اگر بچہ نہیں ہو رہا تو پھر بھی اس کو مطلب طلاق دی جاتی ہے، پھر اس کو مطلب بری طرح طعنے مینے دیے جاتے ہیں، پھر اس کو جناب گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتی تو ان کی مطلب جو مائیں بھی ہوتی ہیں لڑکیوں کی، تو ان کو بھی تھوڑا صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا عورت نے ہر جگہ کمپرومائز کیا، قربانی دی ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی مرد کو اتنا قربانی دیتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی عورت نے قربانی دیا، چاہے اس نے اپنی اولاد کے لیے دی، چاہے اس نے اپنے میوں کے لیے دی، چاہے اس نے اپنے ماں باپ کے لیے دی، چاہے اس نے اپنے بھائیوں کے لیے دی۔ آج اس موضوع پہ بات کریں گے، میں 2-3 ویڈیو اپلوڈ کروں گی کہ عورتوں کی کہاں کہاں قربانی دی جاتی ہے اور کس طرح سے عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر جناب جب بھی دیکھو تو میں نے اسی چینل کے اوپر دیکھا ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس چینل کے اوپر نا جب کچھ مرد حضرات ہیں کہ وہ اپنی پرسنل لڑائی لے کے تو یہاں مطلب بیٹی کو ہی گال دیتے ہیں، ماں کو ہی گال دیتے ہیں، بہن کو ہی گال دیتے ہیں۔ تو میں ان مرد حضرات سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس کو گال دے رہے ہیں؟ مطلب آپ کو بھی کسی ماں نے پیدا کیا، آپ نے بھی آپ کے گھر بھی آپ کی بیٹی ہوگی، آپ کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے، جو آپ کے ماں باپ ہے، آپ کے ساتھ پیدا ہونے والی آپ کی بہن ہے، تو آپ کس کو گال دے رہے ہیں؟ مطلب دوسرے کی بہن یا بیٹی یا دوسرے کی ماں نہیں ہوتی، وہ آپ کی بھی ماں ہے، وہ آپ کی بھی بہن ہے، وہ آپ کی بھی بیٹی ہے۔ تو خدا را کہ جب آپ گال دیں یا اس طرح کی گندی زبان استعمال کریں، مطلب اتنے گندے لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ وہ سننے والا سن کے تو اس کو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو شرم آ جاتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنے منہ سے یہ اس طرح کے لفظ نکالتے ہوئے نہ آپ کو شرم آتی ہے، نہ آپ کو غیرت آتی ہے، نہ آپ کو حیا آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں، لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیوں سمجھ کے گال نہ دیا کریں۔ آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ کو کسی ماں نے پیدا کیا تو یہاں گال دینے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو پھر تربیت کی بھی بڑی بات ہوتی ہے، ہر ماحول کی بڑی بات ہوتی ہے، تربیت کی بڑی بات ہوتی ہے کہ